امام احمد رضا خان کی ولادت ہند کے مشہور شہر بریلی شریف کے محلہ جسولی میں 10 شوال المکرم 1272 سنہ ہجری بروز ہفتہ بوقت ظہر بمطابق 14 جون 1856 کو ہوئی۔ آپ کا اصلی نام محمد تھا، بٹ آپ کے دادا نے آپ کو احمد رضا کہہ کر پکارا اور اسی نام سے مشہور ہوئے۔ کم سنی کی عمر میں آپ نے قرآن پاک ناظرہ مکمل کر لیا تھا۔ 6 سال کی عمر میں آپ اپنے زمانے کے لیجنڈری ذہین و فتین علماء و فضلاء کے سامنے میلاد مصطفیٰ پر آپ نے ایسی تقریر کی جو آج کا پروفیسر اور محقق بھی نہیں کر سکتا۔ 8 سال کی عمر میں ہی آپ نے عربی زبان کی مشہور کتاب ہدایت النحو کی شرح لکھ کر علماء کو حیرت میں ڈال دیا، جس کو علماء نے خوب سراہا۔ امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے صرف 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں اس دور میں رائج علوم پر دسترس حاصل کر لی تھی۔ اسی دن آپ نے ایک سوال کے جواب میں پہلا فتویٰ تحریر فرمایا۔ فتویٰ صحیح پا کر آپ کے والد ماجد نے مسند افتاء یعنی شرعی سوالات کے جوابات دینے کا کام آپ کے سپرد کر دیا اور آپ ساری زندگی فتاوی تحریر فرماتے رہے۔ ابو حامد سید محمد کچھوچھوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جوابات دینے کے لیے فقہی مسائل کی تلاش میں جو لوگ تھک جاتے وہ اعلیٰ حضرت کی خدمت میں عرض کرتے اور ریفرنس طلب کرتے تو اسی وقت آپ فرما دیتے فلاں کتاب کی فلاں جلد فلاں کے فلاں صفحے پر فلاں لائن میں ان الفاظ کے ساتھ مسئلہ موجود ہے، which is simply mind blowing۔ اس کو ہم زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ خدا داد قوت حافظہ سے 1400 سال کی کتابیں یاد تھیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مختلف عنوانات پر کم و بیش 1000 کتابیں لکھی ہیں۔ یوں تو آپ نے ہزاروں شرعی مسائل کے جوابات لکھے، لیکن افسوس کہ سب جمع نہ کیا جا سکا۔ جو جمع کر لیے گئے تھے ان کا نام العطایا النبویہ فی الفتاوی الرضویہ رکھا گیا۔ فتاوی رضویہ جدید کی 30 جلدیں ہیں جن کے کل صفحات 21,656، کل سوالات و جوابات 6,847 اور کل رسائل 206 ہیں۔ آپ نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا جو اردو کے موجودہ تراجم میں سب پر فضیلت رکھتا ہے۔ آپ کے ترجمہ قرآن کا نام کنز الایمان ہے۔ 25 صفر المظفر 1340 سنی ہجری بمطابق 1921 سنہ عیسوی کو جمعۃ المبارک کے دن ہندوستان کے وقت کے مطابق 2:38 پر عین اذان کے وقت ادھر مؤذن نے حی علی الفلاح کہا اور ادھر امام اہل سنت حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے داعی اجل کو لبیک کہا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار پرانوار بریلی شریف میں برکتیں لٹا رہا ہے۔ اس کامیابی کا اصل راز میرے آقا سے بے انتہا محبت ہے۔ میں دینی شخصیات کی بات اپنی جگہ پر، جس کو آپ دنیاوی علوم کہتے ہیں، لاؤ میتھس کا کوئی بہت بڑا ماہر ریاضی داں یا کوئی سائنٹسٹ آپ کو ایسا لگتا ہو، لاؤ میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کے سامنے۔ جانتے ہیں آپ اس اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے 55 علوم پر اپنی تحقیقات لکھ دی ہیں، باقی جانتے کتنے تھے وہ اللہ ہی بہتر جانے۔ ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، میتھس میں میتھمیٹکس میں ان کے پاس ایسی ایجادات تھیں۔ ایک کتاب اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے جیومیٹری پر، آج کے بچے جو کالج پڑھتے ہیں وہ جانتے ہوں گے۔ جیومیٹری کی بھی کئی اس میں اقسام لکھی گئی ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے ایک کتاب لکھی ہے کشف العلہ عن سمت القبلہ، قبلہ پہچاننے کا علم۔ تم تو آج وہ کمپاس لے کر کے پہچانتے ہو نا، اب تو موبائل میں آ گیا، موبائل کو گھماؤ، ادھر دکھا رہا ادھر دکھا رہا ادھر قبلہ۔ میرے عزیزو، اسلام مشینوں سے نہیں چلتا ہے،
اس کا سیل چلا گیا تو کیا تمہارا اسلام چلا جائے گا؟ اس کی بیٹری چلی گئی تو کیا تمہارا دین چلا جائے گا؟ نہیں، اسلام مکمل قواعد اور ضوابط کے ساتھ ہے. ساری مشینیں ختم بھی ہو جائیں، اسلام نے تمہیں قاعدے بنا کر دکھائے ہیں، پریکٹیکل. یہ قبلہ پہچاننے کا علم ہوتا ہے. شہر کا طول البلد عرض البلد دیکھنا ہوتا ہے، بہت ساری اس میں چیزیں، اس کی سطح سمندر سے اونچائی کتنی ہے، پھر ستاروں کو دیکھا جاتا ہے، پھر پہچانا جاتا ہے قبلہ، اس کو حساب میں لگایا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت نے یہ جو کتاب لکھی پورے 1400 سال میں، اعلیٰ حضرت کی یہ کتاب جس میں 10 قاعدے خود انہوں نے ایجاد کیے، ان سے پہلے کسی نے نہیں لکھی، خود انہوں نے ایجاد کیے. اور اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے چیلنج کے ساتھ کہا کہ میں نے، فقیر نے یہ 10 قاعدے ایجاد کیے ہیں، اس پر کوئی عمل کر کے قبلہ پہچاننا چاہے تو اس پر عمل کر کے کھڑا ہو جائے، اگر حجابات ہٹا دیے جائیں تو کعبہ اس کی ناک کے سامنے ہوگا. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کعبہ عین اس کی ناک کے سامنے ہوگا. پرفیکٹ قاعدے انہوں نے لکھے ہیں. یہ قاعدے کہاں سے آئے؟ حساب، میتھمیٹکس. جو علی گڑھ کے پروفیسر اپنے پھنسے ہوئے مسائل حل کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت کے پاس آئے، واقعات آپ نے سنے ہوں گے. اب میں آپ سے کہتا ہوں، ایک بہت بڑے پروفیسر صاحب علی گڑھ کے، وہ لندن یا آکسفورڈ جا رہے تھے یا جرمنی جا رہے تھے کچھ میتھس کے فنڈے حل کرنے کے لیے. اعلیٰ حضرت کے خلیفہ نے انہیں مشورہ دیا کہ چلے مولانا احمد رضا صاحب بریلی میں رہتے ہیں، ان سے بات کر لیں گے. پہلے تو انہوں نے مذاق اڑایا، مولوی لوگوں کا کام ہے، پروفیسر جس میں پھنسا ہوا ہے. انہوں نے کہا لندن اور جرمنی جانے میں جتنا خرچہ آتا ہے اس سے کم ہی بریلی کو لگتا ہے، ایک بار ٹرائی کر لیجئے. وہ آئے اعلیٰ حضرت کے ہاں، وہ مولانا سید سلیمان صاحب کے کہنے پر جب اعلیٰ حضرت کے پاس آئے، عصر کا وقت تھا، اذان ہو چکی تھی، آپ مسجد کی طرف جا رہے تھے. پروفیسر صاحب سے ملاقات ہوئی، اعلیٰ حضرت نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا ایک بہت پیچیدہ مسئلے میں پھنس گیا ہوں، میتھس کا، ریاضی کا، حساب کا حل نہیں ہوتا، اس کے لیے میں باہر کا سفر کر رہا تھا. آپ کے شاگرد مولانا سلیمان صاحب نے کہا کہ آپ سے ملنے. اعلیٰ حضرت نے کہا دکھائیں کیا مسئلہ ہے. انہوں نے کہا اتنے شارٹ ٹائم میں یہ حل نہیں ہوگا، نماز کے لیے آپ جا رہے ہیں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا پھر بھی دکھاؤ. اعلیٰ حضرت کو انہوں نے ویسے ہی کھڑے دکھایا. دیکھتے ہی اعلیٰ حضرت نے انگلیاں رکھی اور کہا اس کا یہاں سے، اس کا یہاں سے، فلاں کا یہاں سے، اس طرح آپ لگا کر کے دیکھ لیں، میں عصر کی نماز سے فارغ ہو کر آتا ہوں. وہ پروفیسر صاحب کہتے ہیں انہوں نے چٹکیوں میں یوں حل کیا، میں جب بیٹھ کر کے اس مسئلے کو لگایا تو ترنت 2 منٹ میں وہ مسئلہ حل ہو گیا. اب جس کے لیے میں یہ واقعہ عرض کر رہا ہوں سنو. وہ حیرت میں آنکھیں پھٹی پھٹی رہ گئی اس پروفیسر صاحب کی. ادھر نماز ہونے کے بعد آئے اعلیٰ حضرت تو وہ اش کرنے لگے. کہا مولانا صاحب میں پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں کہ مدرسے کا کوئی مولوی میتھس کے اتنے ٹف فنڈے کو حل کر لیتا ہو. مولانا یہ تو بتائیں یہ ریاضی اور یہ میتھس کے مسئلے آپ نے کس سے سیکھے؟ کون ہے آپ کو؟ کس کالج میں، کس یونیورسٹی سے آپ نے سند حاصل کی ہے؟ یہی مجھے کہنا ہے میرے عزیز. اب اعلیٰ حضرت کا جواب سنو. کہتے ہیں جناب میں نے اپنے والد سے صرف پلس مائنس اور ملٹیپل کے مسئلے سیکھے، جمع، نفی اور ضرب. ہمارے والد صاحب نے بس اتنا ہی سکھایا. اور اس وقت بچپن میں مجھے منطق، فلسفہ، یہ سب کتابیں پڑھنے کا شوق تھا. میں حساب کے، جیومیٹری کے یہ کتابیں لے کر بیٹھا. میرے والد آئے، دیکھا، پوچھا احمد رضا کیا پڑھ رہے ہو؟ میں نے دکھایا یہ منطق ہے، فلسفہ ہے یا حساب کی کتابیں ہیں. میرے والد نے وہ کتابیں اپنے ہاتھ میں لے لی اور کہا جا رسول اللہ کی حدیثیں پڑھ، صدقے میں سارے علم دے دیے جائیں گے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے اپنی زندگی میرے مصطفیٰ کے قدموں میں لگا دی. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے مصطفیٰ کے قدموں سے چھن کر مجھے ملا ہے. بس بات سمجھ جاؤ، طاقت اسی کو کہتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرنے والا وہ دنیا کے کسی میدان میں بھی تنہا نہیں ہوتا، تنہا نہیں ہوتا.